ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اپنے نوکروں اور سپاہیوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور ان کی کسی بھی غلطی کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ گاؤں والے اور شہر والے بھی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کشتی کے سفر پر نکلے گا۔ اپنی بیگم اور چند نوکر اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس نے ایسا ہی کیا۔ شام کے وقت بادشاہ اور سب سوار سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ سفر بہترین جا رہا تھا کہ اچانک بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی انگوٹھی کا موتی کہیں غائب ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ محسوس کیا، اس نے پوری کشتی میں شور مچا دیا۔ نوکر چاکر پریشانی سے پوری کشتی میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور بادشاہ کا موتی ڈھونڈنے لگے، مگر ناکام ہو گئے، جو کہ بادشاہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور اس کی وجہ سے ان سب کو خانے میں بند کر دیا۔ اور کچھ ہی دیر میں اس سفر کا اختتام بھی ہو گیا اور بادشاہ غصے میں محل میں چلا گیا۔ بادشاہ کے محل میں ایک باورچی تھا جسے مچھلی پکڑنے کا فن بھی آتا تھا، مگر اس کام میں اس کو بالکل دلچسپی نہ تھی۔ مگر مصیبت یہ آ پڑی بیچارے پر کہ اس کی بیوی بہت لالچی تھی اور ہر وقت پیسوں کی تنگی کا رونا رویا کرتی تھی۔ تو اس نے فیصلہ کیا، کیوں نہ میں اس فن کو آزماؤں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں، اس سے پیسے بھی زیادہ کما لوں گا۔ اس فیصلے کے مطابق وہ جھیل کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کر اس نے جال بچھا دیا اور انتظار کرنے لگا۔ پہلی بار میں جال خالی واپس آیا اور پھر دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر تیسری بار باورچی نے جال بچھایا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ اس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اب جو اس نے ہاتھ لگایا تو جال بھاری معلوم ہوا اور اس نے جال کو کھینچا تو اس میں دو بڑی بڑی مچھلیاں پھنس چکی تھیں، جس کو دیکھ کر باورچی بہت خوش ہوا اور محل جا کر اس نے بادشاہ کے پاس ان مچھلیوں کو پیش کیا۔ ان مچھلیوں کو دیکھ کر بادشاہ بہت حیران اور خوش بھی ہوا اور اس کو عمدہ مچھلی بنانے کا حکم دیا۔ اور باورچی نے بادشاہ کے حکم کے مطابق مچھلی کو صاف کرا اور بہت اچھے طریقے سے پکا کر اس کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو خوشبو کی بہت تعریف کی اور پھر پہلا نوالا لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا لقمہ کھایا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے بہت ہی بڑی سی چیز اس کے گلے میں پھنس گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو پھندا لگ گیا۔ بادشاہ بہت زور زور سے کھانسنے لگا۔ جلدی سے بادشاہ کے نوکر پانی لے کر آئے۔ پانی نے بھی کچھ اثر نہ کیا۔ بادشاہ کی سانس رکنے کی وجہ سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں جب بادشاہ کی لاش کا جائزہ لیا گیا تو خبر ملی کہ مچھلی کے پیٹ میں بادشاہ کا کھویا ہوا موتی تھا، جو بادشاہ کے حلق میں پھنس جانے کی وجہ سے اس کی موت کا سبب بنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔